رسول جو ہے نا نبی علیہ السلام اسی لیے آئے کہ حق کی گواہی کا مطلب کہ جو سچی باتیں انہیں اللہ نے بتائی وہ ٹھیک پوری دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس طرح واضح کر کے بتا دیں کہ کوئی آدمی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی جو ہیں ان تک یہ کام چلتا رہا۔ جب اللہ نے نبی بند کر دیے، اب ظاہر ہے کہ انسان تو پیدا ہونے نہیں بند ہوئے، قیامت تک ہوتے رہیں، تو ان کی ہدایت کا کیا انتظام؟ وہ پھر امت پر ڈال دیا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارا نبی سب سے بہترین ہے، مگر کام بھی تمہارا سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے کہ جو کام نبی کرتے تھے اب تم نے تمہاری زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ تم سے ہو جس کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے نا متنفر ہو جائے کہ یہ ہے اسلام۔ ہم نے ایسے دین کو مانا، نہ تو ذاتی طور پر ایسا کرو، نہ تمہاری حکومتیں خلاف دین چلیں، ساری زندگی جو ہے اللہ کی شریعت کے مطابق گزارو، اور دنیا کی سب زبانوں میں ایسا لٹریچر اور کتابیں مہیا کرو کہ قیامت کے دن تم ثابت کر سکو کہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا، اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ خود بھگتے، اس میں کثر نہ رہ جائے۔ دیکھیں نا یہ کام کتنا نازک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے اللہ نے اطلاع دے دی کہ آپ کا آخری حج ہے، پھر سارا عرب آ گیا، وہاں منادی کرا دیا آپ نے، تو میدان عرفات میں پھر آپ نے پوچھا کہ کل میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں۔ حضور کے کندھوں پر کتنا بوجھ تھا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور ہمیں دین پورا پہنچا دیا، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی۔ تو آپ نے پھر آسمان کی طرف 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ مشہد ہے، اللہ تو گواہ ہو جا، میرا جو کام تھا وہ میں نے پورا کر دیا، یہ مان رہے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا فليبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ جو نہیں یہاں اور جو ابھی نہیں آئے ان تک اس بات کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ اس لیے امت جو ہے نا پابند ہو گئی کہ جو دین حضور سے ہم نے سیکھا اپنے بچوں، دوستوں، اپنے خاندان، قبیلوں، ملکوں سب تک پہنچائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال بیٹا یہ کہتا ہے تانا خیزت بانگ حق کا دار میں گر مسلمانی نیاز آئی، اگر تو مسلمان ہے تو ایک دم کے لیے تجھے چھٹی نہیں جب تک پوری دنیا سے حق کا آوازہ بڑھانا نہیں ہو۔ ہماری ڈیوٹی تو بڑی سخت، اتنے کافر ابھی موجود ہیں، ان تک دین پہنچانا، تو تم نے اپنے علاقوں میں بھی دین چھوڑ دی۔ یہ نازک ذمہ داری، اس کو ادا کرنے سے سب کنی کترا گئے کہ تھوڑا بہت آپ نیک بن گئے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں کہ دین بیچارہ جو اس کا کیا حال ہے اس پر کوئی عمل ہو رہا ہے۔ اللہ بندہ کبھی کبھی یہ جو حکیم صاحب کو کام کرنے والے افراد ہیں یہ اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھتے ہیں کہ 5 6 7 ہیں یا 10 ہیں، یہ کروڑوں کا ملک ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بددلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ فطری بددلی ہے یا پھر کوئی ایمان کی کمزوری ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کچھ تو کمزوری بھی ہے انسان کی کہ وہ تنہا اپنے آپ کو پا کر کچھ بدل تو ہوتا، مگر زیادہ شیطان کا یہ فریب ہے کہ انسان کو نہ پریشان کرتا۔ وہ ایک بھی ہو، کئی انبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا مجھے دکھائے گئے ہیں جن کے ساتھ نہ زندگی میں صرف 1 یا 2 ساتھی شامل ہوئے، کوئی نہیں ساتھ ان کے میں، اور کچھ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی امتیں تھیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ان کی امت بہت زیادہ تھی اور میری تو بہت ہی زیادہ تھی، ورنہ یہی حال رہا بیٹا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اور ساتھ دینے کے بجائے آپ یہ بھی پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اور پچھلے سیوں کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر، اتنے پاک لوگ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بچہ جو کہا یقتلون نبیین بغیر حق، بغیر حق کا اضافہ کیا، حالانکہ قتل تو ہے ہی نہ حق تھا، مگر وہ ایسا نہ حق تھا کہ قتل کرنے والے بھی جانتے تھے کہ وجہ کوئی نہیں، یار اتنا شریف اور نیک آدمی مگر اس کو مار دیا صرف اس لیے کہ برائی سے ٹوکتا تھا۔ اس لیے جب بخت نصر آیا نا، مسجد اقصیٰ ویران کیا اور یہ یروشلم تباہ کیا، یہودیوں کو قید کر کے پھر عراق لے گیا، 70 سال وہاں غلامی میں رہے، چیختے رہے، تو جب مسجد میں وہ گھوم رہا تھا نا تو اس نے محراب میں ایک جگہ دیکھا کہ خون کا تیر کا نشان بنا ہوا تھا، تیر کا نشان تھا خون کا بنا ہوا، تو اس نے پوچھا یہودی عالموں سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا کہ اللہ کا پیغمبر زکریہ ہمیں ہماری برائیوں پر ٹوکتا تھا، ہم نے اس کو یہاں ذبح کیا اور یہ اس کے خون کا نشان۔ اس نے کہا تم پھر اسی لائق سے کہ تمہاری مسجد بھی ویران ہو، تمہارا شہر برباد ہو اور تم غلامی کی زندگی گزارو، اللہ کے نبی کو محراب میں قتل کیا۔ تو ظالم لوگوں نے بیٹا ایسا ہی کیا کہ بعد نہیں آئے برائیوں سے، جنہوں نے ٹوکا اور خیر خواہوں کو مار دیا کہ ہم یہ نصیحت کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔
اس لیے بد دل ہونے کی بات نہیں، بد دل اس وقت ہوتا آدمی جب یہ سمجھ لیتا نا مجھے کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ جماعتیں بھی راستہ اسی لیے بدل لیتی ہیں کہ کچھ نہیں بنا اتنے سالوں کو، نہ شارٹ کٹ ڈھونڈو، شارٹ کٹ یہاں ہے نہیں۔ اگر شارٹ کٹ ہوتا نوح علیہ السلام نا کوئی راستہ اختیار کر لے دنیا ساری ساتھ ہو جاتی، نہیں، 950 سال گزر گئے۔ اب قرآن کہتا تھوڑے سے بندے ایمان لائے، اور اس کی تفصیل تورات میں کل 7 بندے کشتی میں تھے۔ 100 سال کے پیچھے ایک بھی مسلمان نہیں ہو، 950 سال میں 7 مومن کو۔ تو یہ ناکامی جب سمجھتے نا کہ کوئی مان نہیں رہا، اس سے ہی خراب ہوتا کام۔ بات پہنچانے میں آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی، اچھے انداز میں، پیار سے، محبت سے، خیر خواہی، آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ متاثر ہو۔ اس کے بعد کوئی نہیں مانتا تو ناکام ہو۔ دیکھیں نا، ایک طبیب اور معالج بہت اچھا علاج کرتا ہے، لوگ نہیں اس کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرتے تو مرتے ہیں، تو مرتے پھریں، قصور ان کا طبیب کا نہیں، اس کا کام ہے کہ دوائی ٹھیک دے۔ جی حکیم صاحب کو دیں۔ بدو لو تو دھینو فیدھینو، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم نرم پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں ہے، آپ جس چیز پہ انک اللہ خلق عظیم، آپ تو بڑے بلند مرتبہ اخلاق ہے، ان سے آپ سمجھوتا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو پستی میں گرے ہوئے ہیں، سمجھوتا کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو دین میں اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ کہ شہادت حق دینے کے لیے میں شاہد بنا ہوں، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ پہلے کردار سازی، میں خود کیا ہوں۔ اگر میرا اپنا عمل درست نہیں ہے اور میں کوئی بات کہوں کسی سے تو وہ کہے گا تو انہیں اپنے آپ کو تو یہ لاگو نہیں کیا اور مجھے وہ سمجھانے لگے ہو۔ بالکل، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کہ 40 سال تک تو ان کی کردار سازی کی گئی، اور اس کے بعد نے کہا کہ اب تک پیغام حق دے دو، اور وہ پیغام سے ہوا۔ اس لیے پہلے اپنی بات کو صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی جو تربیت دینی یا اس کی اپنے کردار سازی ذاتی طور پر کرتا ہے، وہ ساری زندگی نہیں ہو سکتی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دوں، تو یہ سب سے پہلے اس کے اپنے دل، یہ بھی ایک ٹیڑھ ہے، یہ بھی ایک کجی ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہے کہ وہ کردار سازی ساری زندگی اس کی جاری رہتی ہے، دوسری طرف دعوت کا عمل بھی شروع کرنا ہے۔ کون سا ایسا مقام آئے گا جہاں پر کھڑا ہو کر وہ پتہ چلے کہ اب کردار سازی ہو گئی ہے، تب بھی مارا گیا، دعوت کا عمل شروع نہ کرے تو تب بھی مارا گیا؟ یہ اس بارے میں ایسا مقام کس مقام پر کھڑے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، چوتھائی صاحب نے بات چھیڑی۔ پہلے تو بیٹا 4 چیزیں جو ہے نا، ابن قیم لکھتے ہیں کہ جو پچھلے صحیفے ہیں نا ان میں بھی یاد بتائی گئی کہ 4 چیزیں انسان میں ہو جائیں تو وہ کامل ہوتا ہے۔ پہلے علم ہے، بھی عمل کی نوبت بھی نا چوتھائی صاحب والی بعد میں ہے، پہلے وہ خود تو جانے کہ حق کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں چوتھائی صاحب جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں، نفاق میں، وہ بیچارے جاہل ہیں۔ ہر گمراہی دوسری امتوں والی ان میں آ گئی کیونکہ قرآن حدیث کو نہیں جانتے۔ پہلی بات ہے کہ حق کی گواہی تو آپ تب ہی دیں گے کہ حق کا پتہ ہوگا، جس گواہ کو سچی بات کا پتہ نہیں گواہی کیا دے گا؟ پہلے حق کا علم، دوسری بات پھر اس پر عمل۔ عمل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی پہلے سارا مکمل عمل کر لے تو پھر شروع کرے، نہیں، ادھر آپ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دے، جو بتاتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا جائے۔ یہ نوبت واقعی نہیں آئے گی کہ وہ پہلے کامل ہو جائے تو پھر لوگوں کو بتائے، نہیں، جو بتانی ہے نا بات، جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی حکم دینا چاہتے تھے یا کسی چیز سے روکنا چاہتے تھے، سارے اپنے پہلے گھر والوں کو بلا کر کہتے میں یہ کہنے لگا ہوں، پہلے تم کرو ورنہ لوگ کہیں گے۔ عمر کہتا لوگوں کو اپنے بچے تو کرتے نہیں، میرے پلے کیا رہے گا؟ تو یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کنبے کی یہ شروع کرے، ساتھ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یہ بتاتا جائے، سارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں۔ عمل، اور تیسری بات پھر تعلیم، جاننا، اس پر عمل کرنا، پھر لوگوں کو سکھانا، اور چوتھی جو ہے سب کے لیے ضروری نا، تعلیم سے لے کر سب کچھ، صبر، کہ آدمی میں برداشت کی طاقت ہو۔ عمل کرنے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، باہر کی بجائے اپنے اندر سے کہ ایسی عادتیں ہیں، ایسے نفع ہیں حرام سے جو چھوڑنے پڑیں گے۔ اس لیے اتنا حوصلہ ہے کہ تم ثابت قدم رہے، صبر کا معنی ثابت قدم رہنا، پھر ڈولنا نہیں، ڈگمگانا نہیں۔ تو عمل میں بھی، تعلیم میں بھی لوگ مخالفت کریں، برا کہیں، گالیاں دیں، مارنے کے لیے آئیں کہ تم یہ کیا نیا دین بتاتے ہو، ثابت قدم رہے۔ تو 4 کہتے ہیں پھر ملکوت میں عظیم کہلاتا ہے، خدا کی بات صحیح میں لکھا جاتا ہے کہ اب یہ پورا سچا گواہ، علم بھی صحیح ہے اس کے پاس، عمل بھی ہے، تعلیم بھی دے رہا اس حق کی،
اور اس راستے میں وصبر علی ما اصابک، لقمان علیہ السلام نے کہا بیٹا پھر کچھ بھی ہو برداشت کر۔ یہ 4 باتیں۔ اس میں مولانا ایک بندہ خود یہ 4 چیزیں کرتا ہے لیکن اس کے بیوی بچے بہن بھائی اور ماں باپ اس کو نہیں مانتے، تو کیا کسی اور شخص کے لیے یہ حجت بن جاتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہاری اہل خانہ تو تمہاری بات نہیں مانتے اس لیے تم مجھے نہ کہو؟ یہ جو حجت ڈھونڈے گا نا وہ اپنی بربادی ڈھونڈتا ہے۔ اگر اس کے بچے ایک صحیح نسخہ نہیں استعمال کرتے، بیمار پڑتے ہیں، تو اس کو اگر وہ بتا رہا تو یہ کہ تیرے بچے نہیں کھاتے، اگر نہیں کھاتے تو پھر بہت بھی رہے نا، تم تو سیکھ لو۔ اسی لیے سادی فرماتے ہیں دیوار پر بھی اگر نصیحت لکھی ہوئی ہو تو بندہ کہتا کہ دیوار خود تو یہ عمل نہیں کرتی، میں کہ اس کو سیکھوں، اس نے تجھے اچھی بات سکھائی ہے، دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہے وہ عمل کرتی ہے نہیں، تیرے لیے اچھی بات۔ اس لیے بہانے والے کرے نا، اور خود آدمی بھی پریشان ہو اس کے لیے بیٹا سارے رشتے قرآن نے بیان کر دیے کہ نوح علیہ السلام جیسا عظیم رسول ساری عمر سر کپاتا رہا، بیوی نہیں مانی، وہ بھی غرق ہوئی، بیٹا نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے چچا کا اللہ نے بالخصوص حوالہ دیا کہ تبت یدا ابی لہب وما تب، بیت اللہ کا متولی تھا کہ ابو لہب تباہ ہو گیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کا بتایا کہ وہ بھی کافرہ مری، سارے رشتے بتا دیے کہ کوئی یہ تانا نہ دے، وہ سمجھانے میں کسر نہ چھوڑے۔ اس کے بعد وہ نہیں مانتے تو پھر ان کی قسمت دی۔ جزاک اللہ، یہ چند شبے تھے جو ذہن میں بار بار جنم لیتے تھے۔ بتاؤ نا کن تھا؟ مزید فضل عمل دعوت اور پھر صبر۔ علم، عمل، تعلیم اور پھر صبر، تعلیم۔ استقامت اور چار چیزیں انہوں نے کہی۔ خیر ہے آپ کا فضل فرمایا تھا، آ گیا بھائی۔ زاد المال، بیٹا جہاد کا جب شروع کیا نا تو پہلے جہاد میں نفس اس کے تحت لکھتے ہیں کہ پھر جہاد بالمنافقین بالکفار سب قسمیں بیان ہیں۔